بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اور یہ توبہ پکی اور خالص توبہ ہونی چاہیے، اور اللہ عز و جل اس کے بدلے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ عز و جل تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دیں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور وہ دن کہ جس دن اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو قطعاً رسوا نہ کریں گے، بلکہ اس دن تو ان کی روشنی، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں بائیں چل رہا ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آج ہمارے نور کو کامل کر دے، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے۔ یقیناً آپ تو ہر چیز پہ مکمل اختیار اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ التحریم 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 8، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اپنے پروردگار سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ اب یہاں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان والے اور مومن آدمی وہ بھی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے، کیونکہ معصوم عن الخطا ذات صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتیں ہیں۔ انبیاء کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی احباب و افراد ہیں، ان سب سے غلطی کا امکان ہے، اور ان سب سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی کی ذاتیں ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے غلطیوں سے پاک قرار دے دیا، گناہوں سے پاک قرار دے دیا۔ اب اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی
کہ ایمان والے اور مومن آدمی ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطی اب اگر وہ اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی اس توبہ کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندے کی توبہ سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی کسی اور بات پہ نہیں ہوتی کہ جتنی خوشی اللہ ذو الجلال والاکرام کو اپنے بندے کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے پہ ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑے فضائل اور مناقب بھی ذکر کیے، اور اسی طرح آپ نے مثال دے کر بھی سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک آدمی جو ہے ایک بڑے صحرا کے اندر ہے، اور اس کے پاس اپنی سواری ہے، اور اس سواری پر اس کے پینے کے لیے پانی، اس کے کھانے کا سامان بھی موجود ہے، اس کی گرمی اور سردی سے بچاؤ کا سامان بھی موجود ہے۔ اب وہ آدمی تھک جاتا ہے اور ایک جگہ پہ آ کے تھوڑا سا سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اب اس کی سواری جو ہے وہ گم ہے، اس کی زندگی بچانے والی جتنی بھی اشیاء تھیں ساری سواری پر موجود تھیں، سواری کہیں دوڑ جاتی ہے۔ اب وہ بندہ بیچارہ تلاش کرتا ہے، نہ تو اسے اتنے بڑے صحرا میں کوئی واضح راستہ ملتا ہے کہ وہ صحرا سے باہر نکل آئے، نہ اس کے لیے کوئی زندگی بچانے والی چیز نظر آتی ہے۔ اب جب تک اس کا سانس چل رہا تھا، وہ بندہ تلاش میں رہا کہ کسی نہ کسی طرح کوئی سواری مل جائے، کوئی راستہ مل جائے، میں کہیں سے باہر نکل جاؤں۔ لیکن جب وہ بالکل بے بس ہو گیا، اب چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، کسی طرف جا نہیں سکتا تھا، اب وہ بندہ جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ بس بھئی اب یہاں سے نکلنا تو مشکل ہے، اب بھوک سے پیاس سے جب موت آئے گی مر جاؤں گا۔ اب موت کے انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ فرمایا لیٹے ہوئے اس کو پھر دوبارہ اونگ آ جاتی ہے، اور جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی سواری، اس کا سارا ہی سامان بالکل اس کے پاس جو ہے وہ کھڑا ہے، سواری لوٹ آئی ہے اور وہ بندہ بالکل اس کے پاس کھڑا ہے، سواری اس کی موجود ہے وہاں پہ۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، ظاہر بات ہے یہ دوبارہ زندگی ملی ہے اسے، اور وہ خوشی کے عالم میں یعنی یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ، خوشی کے عالم میں، اور اس کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن لفظ الٹ ہو جاتے ہیں شکر ادا کرتے ہوئے۔ فرمایا اللہ پاک جب اس بندے کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ جس قدر خوشی اس بندے کو اپنی نئی زندگی کے ملنے پہ ہوتی ہے نا، اللہ پاک کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ مومن توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اتنی اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ کرنے سے، گناہ کے بعد اگر توبہ ہوتی ہے۔ اب گناہ جو ہے یہ تو ہو ہی جاتے ہیں، ہر بندے سے ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، کتنا ہی زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، عالم ہے، فاضل ہے، عابد ہے، جتنا مرضی بڑا آدمی ہے، گناہوں سے کوئی بندہ پاک نہیں ہے۔
لیکن آپ نے فرمایا کہ گناہگار اللہ کے جو بندے ہیں، آپ نے فرمایا بنی آدم تو کلو بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کے سارے ہی بندے جو ہیں وہ گناہگار ہیں، گناہ ان سے ہوتے ہیں، لیکن سب سے اچھے بندے جو ہیں وہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے، وہ ہیں التوابون، جو اللہ سے بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عظمت سنی، توبہ کی، استغفار کی، صحابہ کرام نے پوچھ لیا، اور صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کتنی بار توبہ کرنے پر معاف کر دیتے ہیں؟ ہم تو بار بار گناہ کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ یہ بھی ایک سوچ ہے نا، ہم لوگ اپنا ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، وہ جی اس نے تو اپنی روٹین ہی بنا لی ہے، یہ کیسی توبہ ہے؟ چلے ایک بار ہوا، دو بار ہوا، صحابہ کرام نے پوچھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، اگر کوئی بندہ دن میں 70 بار بھی توبہ کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کر لی، گناہ کر کے توبہ کر لی، فرمایا کہ اللہ پاک 70 بار ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں ایک دن کے اندر۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے کہ جب تک بندے کی جان جو ہے اس کی گردن کے اندر نہیں آ جاتی، کیونکہ جان جو ہے وہ پیروں سے نکلنی شروع ہوتی ہے، اور نکلتے 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 جب گردن تک روح آ جاتی ہے نا، فرمایا اس وقت تک گردن پر پہنچنے سے پہلے تک بھی اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ جب بندے کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے، بندے کو آثار کا پتہ چل جاتا ہے اس بندے کو جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس وقت بھی توبہ کر لے، گردن تک پہنچنے سے پہلے اگر توبہ کر لے، تو فرمایا تب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ سر کے راستے سے روح نکل جاتی ہے، پھر اس کی آنکھیں اس کے بعد بھی کھلی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میری روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہے، اور اس کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اکثر لوگ جو ہے اگر ہوش و حواس کی حالت میں ان کی موت واقع ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، یعنی آنکھیں بعد میں بھی اس کے اندر کچھ جو ہے وہ بات رہتی ہے۔ اس لیے یہ توبہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی اب اس کو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، نہیں، توبہ آپ کی جان کنی کے وقت تک آپ کو مہلت ہے۔ اگر کوئی بندہ توبہ اس وقت بھی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری توبہ اور استغفار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔